أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پر اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔ محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے اور کامل محبت رکھنے والوں کے لیے ایک آسان سا طریقہ بتایا جس سے ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کامل اور مکمل اور کارآمد بنے گی۔ اس کا نسخہ یہ بتایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر چلے، سنتوں پر عمل پیرا ہو، وہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے اسی کی اتباع کریں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ اب یہ محبت یک طرفہ نہیں رہے گی بلکہ دونوں جانب سے ہو جائے گی، اور اصل مقصود بھی محبت سے یہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں جانب سے ہو۔ یک طرفہ محبت فائدہ مند اور کارآمد نہیں ہوتی جب تک وہ محبت دونوں طرف سے نہ ہو۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر میری اتباع کرو۔ اگر پیغمبر کی اتباع نہیں ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے، وہ زبانی دعویٰ ہوگا اگر کوئی کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کی ذات سے محبت ہے، لیکن اس کی زندگی میں طور طریقے سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ اللہ کی محبت کا بھی صحیح معنوں میں درست نہیں، کیونکہ اس دعوے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی اتباع کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان دونوں آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ سے محبت کا تذکرہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں صحیح معنوں میں، ان کی نشانی کیا ہوگی کہ یہ اللہ کی محبت ان میں شدید ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اشد حبا للہ۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ بس محبت کرتے ہوں گے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں شدید ترین ہوتی ہے، اور یہ اپنے سارے فیصلے اسی محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، الحب فی اللہ۔ یہ حدیث میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مومن کے لیے اس کی نشانی یہ ہے کہ مومن محبت کسی سے رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے تو بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے۔
کیسے بغض اللہ کے لیے؟ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ کسی سے بغض رکھو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہے، اللہ کے دین کے خلاف چل رہا ہے، تو اللہ ہی کے لیے اس کے اس طرز عمل سے بغض رکھنا، یعنی بغض رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دور رکھنا، اپنے آپ کو بیزار رکھنا اور اپنی اس بدعملی سے بیزاری دکھانا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو بھی اللہ کی محبت اس کے دل میں کامل نہیں ہے۔ ایک شخص کسی علانیہ کلم کلا گناہ کا مرتکب ہے، یا کسی بھی ایسے گناہ کا مرتکب ہے جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس گناہ کے معاملے میں معاونت کرنا، تائید کرنا، زبانی طور پر، عملی طور پر اس گناہ میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہونا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے اس کے اس بدعملی سے اس شخص کے بغض رکھے، اس شخص کی ذات سے بغض نہ رکھے۔ کافر کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں کافر کے کفر سے نفرت ہے۔ ہمیں کسی بھی گناہگار کی ذات سے نفرت نہیں ہے، ہم اس کے عمل سے نفرت ہے۔ ہم اس کی ذات سے، اس کی شکل و صورت سے، اس کی حیثیت جو ذاتی ہے اس سے ہم بیزار نہیں ہیں۔ اگر ہم اس سے بھی دور ہو گئے تو اس کو دعوت کون دے گا؟ اس کو سمجھائے گا کون؟ اس کو راہ راست پر کون لائے گا؟ یہ بھی تو ذمہ داری ہے۔ اگر کافر کی ذات سے نفرت کی بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پاس نہ جاتے، مشرکین کے پاس دعوت دینے کے لیے نہ جاتے، ان کو اپنی مجلس میں نہ بٹھاتے، ان کا اکرام جو ظاہری انسان کا ہوتا ہے وہ نہ کرتے۔ چنانچہ عبس و تولی سورہ عبس کے اندر جو موجود ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر جب ان لوگوں کی طرف اتنی توجہ فرمائی کہ اس نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ آپ ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان لانا نہ لانا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ آپ کی بات کا اثر ان پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، جو آپ کے پاس دوڑا دوڑا چلا آتا ہے، جو ایماندار ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے، وہ یقیناً آپ کی باتوں کو اس لیے آپ کے پاس دوڑا دوڑا چلا آ رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ وہ یخشا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے احکام اور آپ کے طریقوں پر عمل کے لیے آیا آپ کے پاس، آپ اس سے بے توجہی، بے التفاتی نہ کریں، اس کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ یعنی یہ نوبت اس لیے آئی نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی طرف زیادہ تھی کہ ان پر کچھ اثر ہو جائے، یہ ایمان لے آئیں۔ آپ کا تو یہ خیال تھا کہ جی یہ تو ویسے بھی مومن ہے، یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کسی بھی وقت مجھ سے ملتا بھی ہے، پوچھ بھی سکتا ہے، ہر وقت یہ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ جو غیر مسلم ہے، مشرکین، یہ تو اب آئے ہیں، لہٰذا اب ان کو وقت دینا چاہیے تاکہ ان پر پوری توجہ ہو اور یہ دین کی بات سنیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، اس کی طرف توجہ دیں، اس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کافر کی ذات سے نفرت کی تعلیم ہوتی مسلمان میں، مسلمانوں کے لیے ایمان میں، اسلام میں، تو پھر کسی بھی کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہونا، ان کے پاس جانا، ان کو اپنی مجلس میں بلانا، بیٹھانا، یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو ان کفار تک اسلام کی دعوت کیسے پہنچتی؟ کفار کی طرف اسلام کی دعوت اسی طرح پہنچی ہے نا کہ مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، پھر صحابہ کرام نے، سب نے ان کی طرف توجہ کی، ان کے ساتھ ملے، بیٹھے، دعوت دی۔ ہاں، عمل سے نفرت ہے، بدعملی سے نفرت ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو بیزار رکھنا ہے، تاکہ اس اگلے شخص کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، میں جو یہ عمل کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے، اسی وجہ سے میرے اس عمل میں یہ شریک نہیں ہے میرے ساتھ۔
تو یہ ہوتا ہے اصل طریقہ۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ فرما دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور حدیث میں کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں، آپ نے فرمایا، اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت وہ جب تک مجھ سے نہ کرے، جب تک میری محبت اس کے دل میں ان سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ یہ فرمایا معیار ہے ایمان کا۔ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگ، دنیا میں جس سے جتنی بھی محبت ہوتی ہے ان سب سے زیادہ اگر اللہ کے رسول سے، اللہ کی ذات سے محبت نہیں ہے تو یہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور محبت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو محبوب کے ہر عمل یعنی ہر حکم کے لیے تیار کرے اور اپنے آپ کو اپنے محبوب کی طرح بنائے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یعنی اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے ہم میں، تو ان سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہوگا؟ اللہ کی ذات سے محبت کیسے ہوگی؟ کہ اللہ کے احکام سے محبت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اور آپ کی سنتوں سے محبت ہوگی۔ بس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اس مومن مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ اور سب سے زیادہ کا پتہ کب چلے گا؟ یعنی محبت کا تقاضا تو، دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یہ کوئی بھی مومن نہیں کہے گا۔ لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ تب چلے گا جب ٹکراؤ آئے گا۔ ایک طرف اس کی محبت کا تقاضا ہے دنیا کی کسی چیز کا، والدین کچھ کہہ رہے ہیں، اولاد کچھ کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے لوگوں میں سے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا حکم کچھ اور ہے۔ اب پتہ چلے گا، اب یہاں پر معلوم ہوگا کہ اس کی محبت کس سے زیادہ ہے۔ بیوی کچھ اور کہہ رہی ہے، ایسی فرمائش کر رہی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، بچے کچھ ایسی فرمائش کر رہے ہیں جو شریعت کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، پورا معاشرہ کسی ایسی چیز کی فرمائش کر رہا ہے اور آپ سے اور مجھ سے کوئی ایسا کام مانگ رہا ہے کہ میں وہ کام کروں اور آپ کریں، جبکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے، ان کی سنت کے خلاف ہے، الٹ ہے، چاہے وہ والدین کا حکم ہو، اولاد کا ہو، بھی بچوں کا، کسی کا بھی ہو، والناس اجمعین، اب ساروں کے ساروں میں سے کسی کا بھی ہے، اور حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف آیا۔ جب برابر ہوتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، جب خلاف آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ اگر یہ دوسروں کو لیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو، پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان دوسرے لوگوں سے کم ہے۔ محبت ہے لیکن کم ہے۔ کامل مومن کا ایمان کا تقاضا، کامل مومن کی نشانی یہ نہیں۔ اگر یہ اس حکم کو لیتا ہے جو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اس سنت طریقے کو لیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل اور مبارک سنت ہے، اور باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی سمجھے، مجھے تو دین پر چلنا ہے، مجھے تو ہر حالت میں اللہ کا حکم اور پیغمبر کا حکم اور سنت اور عمل یہ عزیز ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کامل مومن۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ ایمان بنانا پڑتا ہے۔ ایمان کی محنت اسی کو کہتے ہیں کہ اتنی محنت ہو جائے، اپنے اعمال پر وہ اتنی محنت کر لے، اپنے آپ پر، اپنے ایمان پر، کہ اس کا ایمان اس قابل ہو جائے اور کہ اس کے دل میں پھر کسی اور کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہ رہے۔ آج ہمارا عالم اور ہماری حالت تو یہ ہے
کہ گھر کی فرمائش آئی، بیوی بچوں کی آئی، دوست احباب کی، معاشرے کی، قبیلے برادری کی، اب ہم مجبور ہوتے ہیں اس کے سامنے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شادی بیاہ کی جتنی بھی رسوم ہے آپ دیکھیے، یہ سب کے سب سوائے نکاح کے باقی جتنی بھی رسوم ہوتی ہیں، نکاح ہے، ولیمہ ہے، رخصتی ہے، یہ ایک شرعی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو باقی سب کے سب رسومات ہیں۔ لیکن ان رسومات سے ہم ایک انچ پیچھے اس لیے نہیں ہٹ سکتے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ بس اب یہ شخص تو بھئی اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لوگوں میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ تو رشتہ داری کو ختم کر رہا ہے، یہ تو قوم قبیلے سے اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہے، کتنی ساری باتیں کرنی پڑیں گی اور یہ اس کو سننی پڑیں گی۔ اب لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے سامنے ڈٹ جانا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو لے کر، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ بات دل میں نہ رہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ مجھے کیا دے رہے ہیں اور لوگ مجھے میرا کیا نقصان کریں گے۔ جب ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے، لوگ ہم بولتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی کہنے دو، میں کسی کے گھر میں تو نہیں رہتا، میں کسی کے گھر سے تو نہیں کھاتا، یہ بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں، اس وقت کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن صرف دین کے معاملے میں آ کر یہ پرواہ ہو جاتی ہے کہ یہ دین کا عمل کر رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ یہ شخص دیندار ہو گیا ہے، پرہیزگار ہو گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، اور یہ تو بہت زیادہ دین پر عمل کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ کہہ دیں۔ بہت سی چیزیں رسومات ہمیں ایسی آئی ہوئی ہے نا کہ اس میں ہم چھوڑنے میں پہل نہیں کرتے، کہ سامنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ پہلے نہیں کرے گا تو پھر میں چھوڑوں گا، اور یہ والا کہتا ہے کہ نہیں یہ چھوڑے گا پہلے تو میں چھوڑوں گا۔ جیسے شادی بیاہ کے رسوم ہے تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، لڑکی والوں کا مطالبہ ہے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں جی لڑکے والوں کا مطالبہ ہے، ہم کیا کریں۔ اب پہل کوئی نہیں کرتا کہ ایک شخص پہل کے لیے تیار ہو جائے کہ بھئی میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کرتا ہوں رسم، اگلے والے سے بھی کہے کہ بھئی میں تو نہیں کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہے تو پھر وہ تنہا ذمہ دار ہے۔ آپ نے حدیث میں نہیں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ سود کے تمام معاملات جو ہے آج کے بعد یہ سب ختم ہے، اور قتل ناحق جو قتل کے لوگوں کی دشمنیاں تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی آئندہ کے لیے ختم ہے سب۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیسے کیا؟ سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف فرمایا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا جو سود دوسروں کے اوپر تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں معاملات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ میں سب سے پہلے اس کو معاف کرتا ہوں، اپنے آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ تو اس میں میرے لیے بھی یہ تلقین اور تبلیغ اور دعوت ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ابتدا اپنے آپ سے ہونی چاہیے۔ بھئی میں تو نہیں مطالبہ کرتا، میری تو ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ جب ایک طرف سے ابتدا ہو جائے گی تو اگلے والے کو بھی پھر کچھ شرم آئے گی کہ جی دیکھیے وہ تو رسم و رواج نہیں کر رہے ہیں، میں کیوں کروں؟ یا جتنا بھی مختصر سے مختصر ہو جائے، اگر 10-20 رسموں میں سے ہم کوئی آدھے بھی چھوڑ دیں تب بھی ہمارے لیے یہ بڑی کامیابی ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ شاید آہستہ آہستہ کر کے یہ ساری چھوڑ دیں گے۔ لیکن نہیں ہوتا اس کے لیے، روز بروز نئی چیزوں کی تیاری، نئے رسوم کی تیاری ہو رہی ہے، اور روز بروز اس میں نئے رسم سامنے آ رہے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کی تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، ہر چیز میں ہے، لیکن اس شادی بیاہ کا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہر وقت پیش آتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے اس کے لیے لوگ زمانہ لمبے وقت عرصہ جو ہے جمع پونجی جمع کرتے رہتے ہیں، وہ صرف اور صرف رسم و رواج کی بات ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کے باپ کے لیے، والدین کے لیے اپنی بچی کی شادی کرانا آج کے دور میں بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ کیسے کریں بھائی؟ کتنے مطالبات ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو باقاعدہ جہیز جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ بعض مقامات پر تو باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے لسٹ لکھی جاتی ہے، باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں چیز چاہیے، جو بڑے ایلٹ کلاس کے لوگ ہیں، جو بڑا طبقہ ہے، حتیٰ کہ اس میں سے گاڑیاں مانگی جاتی ہیں
اور بڑی بڑی مہنگی چیزیں، سونے طلائی کے زیورات، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ کی جائیں تو بعد میں ساری زندگی اس عورت کو باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لکھ کر باقاعدہ لسٹ تھمائی جاتی ہے کہ یہ سارے کام کرنے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں جی 2 کپڑوں میں چاہیے، ہمیں تو کوئی جہیز وہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے فلانے رشتہ داروں نے یہ کیا تھا، فلانے یہ کیا تھا، فلانے یہ کیا تھا، اس طرح کرتے کرتے پھر پوری لسٹ پکڑا دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بھائی سارا کا سارا کام جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہو، لڑکی کے ذمہ ہو، لڑکی کے والد ساری زندگی اپنی بیٹی کی شادی کا بوجھ اٹھاتا ہے، پہلے بھی اٹھاتا ہے، پھر شادی کرانے کے بعد بھی اس کے ذمہ وہ خرچ اخراجات باقی رہتے ہیں، وہ سب کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اور کہیں یہ رسوم ہے تو کہیں اب ظاہر ہے کہ شریعت کے حساب سے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں جب میراث کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں والدین یا بھائی کہ جی یہ تو بہن یا بیٹی کی شادی ہو چکی ہے نا، اس کو بہت سارا سامان بنا کے دیا تھا نا، بس اب دوبارہ میراث کس لیے مانگتی ہے؟ کیا ضرورت ہے دوبارہ اس کو میراث میں حصہ دینے کی؟ لاکھوں روپے کا سامان ہو گیا اس کا، وہ تو آپ نے رسم کیا تھا، وہ شریعت کا حکم تو نہیں تھا۔ شریعت کا تو یہ تھا کہ جو آپ کی طاقت بس میں ہے وہ آپ ٹھیک ہے، آپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، آپ نے اس کو اپنے طاقت بس کے مطابق جو تھا دے دیا، لیکن یہ باقاعدہ جو آج رسم بن چکی ہے، یہ ساری چیزیں جو دی جاتی ہیں لڑکی کی شادی میں، جو بنیادی چیزیں ہیں، حالانکہ یہ ذمہ داری لڑکی کی نہیں ہے، یہ لڑکے کی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس میں شرم کی اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ لڑکی کی لائے ہوئے بستر پر سوتا ہے اور اس کے لائے ہوئے پلنگ اور چارپائی پر سوئے گا، کہاں گئی اس کی غیرت؟ یہ کمانے والا ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے اور دے گا، اور یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ عورت اپنے گھر سے زیادہ زیورات ہے، زیورات جو والدین کی طرف سے چاہیے، اب مرد جو چاہے اس کے لیے بنا کے دے، وہ بھی ایک چیز ہے، ایک شرعی طریقہ ہے، لیکن مہر میں جو بھی ہو۔ لیکن اس کے بعد الماریاں بھی وہ لائے گی، برتن بھی وہ لائے گی، گھر کے ماچس تک کا سارا سامان وہ لائے گی، گھر کے غسل خانے کا سامان بھی وہ لائے گی، صابن بھی وہ لائے گی، بالٹی بھی وہ لائے گی، لوٹا بھی وہ لائے گی، اور لڑکا جو ہے تیار ہو کر صرف گھر میں جائے گا، کمرے میں جائے۔ کون سا طریقہ ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ بھئی یہ ہم نے غیروں سے سیکھا ہے، یا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے؟ جہیز 100% ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیونکہ بھی شادی ہوئی، آپ نے ان کی شادی کرائی، اور صحابیات کی بھی ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی جو آپ کے نکاح ہوئے اور رخصتیاں ہوئی، سب کے اندر جو چیز میسر تھی، جو عام تھی، جو ہو سکتی تھی، وہ لے کے آئے لوگ، اور اس سے زیادہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ولیمہ کھلایا کھجور کہ جنگ کی حالت میں جب سفر میں ایک شادی آپ کی ہوئی تو آپ نے جو صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور سب کے ساتھ جو کچھ تھا وہ سب نے لا کے رکھا اور وہی کھا لیا، یہ ولیمہ ہو گیا۔ یہ آسان طریقہ، دین یسر، فرمایا دین تو بالکل آسان ہے لیکن ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ اب یہ طریقہ ہوگا، اس ترتیب کے مطابق ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور دعویٰ کس کا ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والا شخص یہ کام کیوں کرتا ہے، جبکہ نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے رسول کا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کے سامنے ایسا ہوا۔ کہاں سے آیا ہے سب کچھ؟ غیروں کے طریقے کو کیوں لے رہے ہیں؟ اور پھر اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے کہ پھر خواتین گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، بوڑھی ہو گئی، 40 سال، 45 سال، 50 سال، شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس گنجائش نہیں ہے، غریب لوگ ہوں گے، اور غریب سے غریب لوگ بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی گنجائش کے حساب سے کچھ نہ کچھ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ یہ تو بظاہر غریب لوگ ہیں، ہم کچھ مانگ تو سکتے نہیں ہیں، اگر ہم مانگیں گے تو شرم آئے گی، کچھ نہ کسی کو شرم بھی آ جاتی ہے نا، کچھ شرم والے ہوتے بھی ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر نہیں ہوتا، لہٰذا یہاں رشتہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگ نکاح کرتے ہیں حسب نسب کی وجہ سے، لوگ نکاح کرتے ہیں مالداری کی وجہ سے، لوگ نکاح کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، اور چوتھی بات لوگ نکاح کرتے ہیں دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو اپناؤ، دین کو بیچ میں رکھو کہ دین کس میں زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھو کہ مال ہے یا نہیں ہے، مال کب ہوگا کب نہیں ہوگا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، رات کو لوگ مالدار تھے اور 40 سیکنڈ کے اندر غریب ہو گئے،
40 سیکنڈ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کہ ایک شخص نے اپنے واقعہ لکھا کہ مجھے مالک مکان نے گھر سے نکال دیا، کرایہ دار تھا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس کرائے کی رقم نہیں تھی، میں مجبور تھا، میں نے مالک مکان کو محنت کی، لیکن اس نے کہا کہ بھائی نہیں ہو سکتا، میرا گھر خالی کرو۔ کہتے اس نے مجھے گھر سے نکالا، 3 دن پہلے کی بات ہے، 3 دن بعد زلزلہ آیا، آج میں اور میرا مالک مکان ایک ہی خیمے میں رہتے ہیں، دونوں ایک ہی خیمے میں، وہ بھی غریب ہو گیا بیچارہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی کے ساتھ ہوں، میری تو ویسی بھی عادت ہے، میرا تو اپنا مکان نہیں ہے، لیکن یہ جو بلڈنگ کا مالک تھا نا، یہ بھی خیمے میں آ گیا ہے۔ 40 سیکنڈ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو مال پر کہتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، لڑکے والے مالدار ہیں، لڑکی والے مالدار ہیں، وہ ادھر رشتہ کر رہے ہیں، وہ ادھر کر رہے ہیں، اس چکر میں سارے غریب اور سارے وہ لوگ جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے وہ پیچھے رہ گئے، ان کے رشتے نہیں ہوتے، نہیں آتے ان کے رشتے۔ حالانکہ بھائی تبدیلی کسی بھی وقت یہ تو ہو سکتا ہے کہ مالدار بھی غریب ہو جائے اور غریب کو اللہ بعد میں اتنا دے دے کہ وہ مالدار ہو جائے، ایسا ہوتا ہے۔ پھر لوگ بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو غریب سمجھ کر رشتہ ٹکرایا، ہم نے تو یہ سمجھ کر رشتہ نہیں دیا یا نہیں کیا کہ یہ لوگ غریب ہیں، بعد میں پتہ چلا، بعد میں اللہ نے ان کو بہت سارا مال دے دیا۔ تو یہ ہوتا ہے، بس نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے صرف اس بنیاد پر رشتہ کیا کہ جی یہ شخص دیندار ہے، یہ لڑکا مثال کے طور پر دیندار ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور کوئی چیز جو لالچ نہیں کی، بعد میں اللہ نے اس لڑکے پر اتنی مہربانی کی کہ وہ بہت بڑا مال بھی اللہ نے دے دیا اور دین تو ویسے بھی اس کے پاس ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کے پیچھے پڑ جانا اور ان چیزوں کے لیے اپنا دین چھوڑ دینا یا دین پر عمل میں سستی کر لینا، یا یہ ہے کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ دینا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، انتہائی ناسمجھی کی بات۔ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں، جس کے حکم پر کر رہے ہیں، اور جس کے لیے آپ اس دنیا کی رسموں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ان سب کچھ خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں دے سکتا ہے اور جب چاہے جن کے پاس ہے ان سے لے بھی سکتا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ہمارا آپ کا ہے تو اس عقیدے کو مضبوط کیوں نہیں بنا رہے اور دین کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ حسن و جمال کیا چیز ہے؟ فرمایا رشتے کے اندر ایک بیماری آ گئی اور تھوڑے سے دن کوئی بیمار رہا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سارا کا سارا حسن و جمال ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ عورت ایسی لگے گی جیسے یہ 50 سال کی بوڑھی ہو، حالانکہ بیچاری وہ 25-30 سال کی ہوگی۔ کیسی کیسی آج کل بیماریاں آ گئی۔ لڑکوں کا بھی یہ ہے کہ بظاہر طاقتور ہے، صحت مند ہے، لیکن کوئی ایک معمولی سی بیماری آئی اور اس سے جب اٹھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ 20 سال کا لڑکا، ایسا لگتا ہے جیسے 50 سال کا بوڑھا آدمی ہے۔ آج کل تو 30 سال میں اور 25 سال میں اور 20 سال میں لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، اور اس طرح عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو آج تو یہ حال ہے، کوئی زندگی جوانی کب تک جوانی رہے گی اور کب تک حسن و جمال رہے گا؟ یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اس لیے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس چیز پر رشتے کی بنیاد مت رکھو۔ اگر آپ نے رشتے کی بنیاد اس چیز پر رکھ لی تو جب کل کو یہ چیز نہیں ہوگی پھر کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے؟ ہوتا ہے ایسا آج کل، پھر لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، یا نہیں چھوڑتے تو بس گھر میں عذاب بنا ہوا ہوتا ہے، لگتی نہیں ہے آپس میں۔ کیوں نہیں لگتی؟ پہلے یہ خیال تھا کہ یہ مالدار لوگ ہوں گے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مالدار نہیں ہے، اب آپس میں رشتہ داری میں اختلاف آ گیا۔ پہلے حسن و جمال کے چکر میں تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یا جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا ہوا؟ اختلاف آ گیا، اب ایک دوسرے سے دل بھر گئے۔ حسب نسب تو کسی کام کا ہے ہی نہیں ہے نا۔ حسب نسب میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تدفین کے موقع پر فرما دیا کہ یاد رکھو، یہ مت سمجھنا تم قبر میں جا رہی ہو اور قبر میں صرف اعمال کام آئیں گے، یہ کبھی کام نہیں آئے گا کہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہے۔ جب یہ بتا دیا، پیغمبر کی بیوی ہونا کام نہیں آیا، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کو دیکھ لیں، پیغمبر کا بیٹا ہونا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں، یہ کام نہیں آیا۔ پیغمبر کا والد ہونا، ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، نہیں تھے مسلمان، نہیں آیا کام۔ پیغمبر کا چچا ہونا، ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل، اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں صرف 2 ہی اسلام لائے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بس باقی 11 یا 13 بھائی تھے وہ، اور 6 بہنیں تھیں۔ تو ان میں سے یہ بھائیوں میں صرف جو ہے 2 ایمان لائے، باقی کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ یہ پیغمبر کے
چچا ہے۔ ابو طالب نے تو کتنا ساتھ بھی دیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی صحابہ ایمان لائے ان کو قید کیا گیا، بند رکھا گیا۔ ایک گھاٹی ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے وہاں مکہ مکرمہ، اور 3 سال تک ان کے ساتھ سب کچھ بند کر دیا گیا۔ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، پتے کھانے پر درختوں کے۔ اللہ نے مدد کی بعد میں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ حالات، اور ان حالات میں بھی ابو طالب نے یہ سب سختیاں بھی برداشت کی، یہ تکلیفیں بھی برداشت کی، اور اس کے باوجود بھی ایمان لانے کے وقت جب آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لے آئے، آپ کے یہ سارے کام آپ کے لیے کارآمد ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں، لو میرے کان میں کہہ دیں، میں گواہی دوں گا۔ اللہ کو تو علم ہی علم ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس نے حدیث میں آتا ہے کہ نہیں انکار کر دیے، کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، ابھی کہوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو آخر وقت میں جا کے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، یہ اشعار پڑھے اس نے، کہا کہ مجھے یہ بات 100% معلوم ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہ پوری دنیا کے تمام ادیان میں، دینوں میں، مذاہب میں سب سے بہترین ہے، یہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ لیکن کیا کہا کہ لولا الملامت او ہزار مسبت، کہ ملامت کا خوف مجھے نہ ہوتا، لوگوں کے برا بھلا کہنے کا خوف نہ ہوتا تو لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، آپ دیکھتے کہ میں فوراً بلا تاخیر ایمان قبول کر لیتا، اور سب کے سامنے، چھپ کے نہیں، میں چھپ کے ایمان قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ایمان قبول کروں گا تو سب کے سامنے کروں گا، نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا۔ کام نہیں آیا۔ بس اتنا ہوا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ عذاب میں کچھ تخفیف کی جائے گی، کچھ تخفیف، لیکن عذاب تو پھر بھی عذاب ہے نا، عذاب تو عذاب ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ جب یہ چیزیں کام نہیں آتی، پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری کام نہیں آتی، تو اس کے بعد کوئی کسی ولی کا رشتہ دار ہو، کوئی کسی صحابی کا رشتہ دار ہو، کوئی کسی بزرگ کا، کسی عالم کا، اور کسی بھی دیندار شخص کا رشتہ دار ہو، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس اپنی قابلیت نہیں ہے، جب تک اس کے پاس اپنا عمل نہیں ہے۔ والد کے عالم ہونے سے بیٹا کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے جب تک وہ خود محنت نہ کرے۔ والد کے نیک ہو، دیندار اور پرہیزگار ہونے سے بچے کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جب تک وہ خود محنت نہ کرے۔ شوہر نیک ہے تو بیوی کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، بیوی نیک ہے تو شوہر از خود نیک نہیں ہوگا جب تک وہ خود محنت نہ کرے۔ یہ دین پر عمل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، اور اسی طرح دیندار بننا، نیک متقی پرہیزگار بننا، یہ کسی کو وراثت میں نہیں ملتا۔ کافر کا بیٹا مسلمان ہوگا، مسلمان کا بیٹا کافر ہوگا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ قرآن کریم میں جو آتا ہے اس کی تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ زندہ سے مردہ، مثال لے لیجئے مرغی سے انڈا، یہ مردہ چیز نکلی، پھر اس مردہ چیز سے اللہ زندہ چوزہ نکال لیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ زندہ سے مردے کا پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم سے جاہل پیدا ہو جاتا ہے، کافر سے ایک اور کافر سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو اگر عالم سے، نیک سے، متقی اور پرہیزگار سے اس کے خلاف کوئی شخص پیدا ہوا جو اس کی طرح نہیں ہے، تو یوں سمجھے کہ یہ زندہ سے مردہ پیدا ہو گیا۔ وہ تو مردہ ہے، کسی کام کا نہیں، کیونکہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، اس کا دل ذکر کر رہا ہے تو زندہ ہے، وہ زندوں کی طرح ہے، اور ذکر نہ کرنے والا، اللہ کو یاد نہ کرنے والا، وہ مردے کی طرح ہے۔ تو جب وہ اللہ کے یاد نہ کرنے سے مردہ ہوتا ہے، تو جو اللہ کے دین کے خلاف چل رہا ہے سراسر، وہ کیسے زندہ ہے؟ وہ تو مردوں میں شامل ہے، وہ کس کام کا ہے؟ اور اسی طرح کے شخص کے ساتھ کافر سے، برے شخص سے، گناہگار سے، جاہل سے، کافر سے مسلمان، گناہگار سے نیک، جاہل سے عالم، یہ جتنا بھی ہوتا ہے کہ ایک شروع میں غلط ہے، بعد میں اس سے اچھا پیدا ہوا، یہ مردے سے زندہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ تو خود کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اس سے جو پیدا ہوا وہ کمال کے آدمی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں، اور آپ علیہ السلام جب طائف گئے، وہاں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میں بد دعا نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے، میں بد دعا دے دوں گا، کیوں فرشتے نے کہا کہ آپ بد دعا دیں گے تو ان کو پہاڑوں کے بیچ میں ہم ختم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے جو بعد میں دین کا کام کریں، دین کی محنت کریں، اور ایسا ہوا، بعد میں ان کی اولادیں اللہ نے ان میں پیدا کی۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے
ابو جہل کیسا تھا اور اس کی اولاد کیسے ہوئی، تو یہ پھر بعد میں اچھے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو وہ پھر کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے نزدیک تو وہی احکام اور وہی سب کچھ میرے سامنے ہوگا تو میں اس پہ چلوں گا، اس کے علاوہ چاہے ساری کی ساری کائنات جمع ہو کر مجھے کچھ کہے میں نہیں کروں گا، میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ بہر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح جذبہ نصیب فرمائے، پوری طرح دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کیجیے۔